مہا ٹی ٹی کے پیپر 1 کے سبجیکٹ EVS اور پیپر 2 کے سبجیکٹ سوشل اسٹڈیز، ان دونوں سبجیکٹ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے جماعت پنجم کے مضمون تاریخ کی درسی کتاب کے چند اسباق کا مطالعہ کر کے کچھ اہم نکات نکالے ہیں، اس لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر ویڈیو مناسب لگے تو دوسرے کینڈیڈیٹ یا پھر گروپ میں شیئر کریں، تو اس لیے ویڈیو کو بہت دھیان سے غور سے دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ یعنی زمانے ماضی کا علم دینے والا سائنس، یعنی کہ ایسا سائنس جو زمانے ماضی کا علم دیتا ہو اسے ہم تاریخ کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، تاریخ کے ماخذ کو ذرائع بھی کہتے ہیں، یعنی کہ تاریخ کے ماخذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے ذرائع جن سے تاریخ کا علم ہوتا ہے، تاریخ سے متعلق ہمیں معلومات ملتی ہے، انہیں ہم تاریخ کے ماخذ کہتے ہیں۔ تو تاریخ کے ماخذ کی 3 قسمیں ہیں: طبعی ماخذ، تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ۔ تو طبعی ماخذ میں عمارتیں، سکے، قلعے، غار اور برتن کا شمار ہوتا ہے۔ عمارتیں جیسے تاج محل ہو گیا، سکے راجہ مہاراجاؤں نے جو تیار کیے تھے اس وقت اپنے زمانے میں سکے، اس کے بعد قلعے جیسا کہ دیوگری کا قلعہ، لال قلعہ وغیرہ، اجنٹا ایلورا کے غار وغیرہ۔ تو ان تمام عمارتوں سے، سکوں سے، قلعوں سے، غاروں سے جو ہمیں معلومات ملتی ہے تو تاریخ لکھنے میں تاریخ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، تو انہیں طبعی ماخذ کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، تحریری ماخذ۔ تحریری ماخذ میں کندہ تحریریں، کتابیں، دستاویزات، خطوط اور کتبے، ان کا شمار ہوتا ہے۔ کندہ تحریریں یعنی کہ جو قدیم عمارتوں کی دیواروں پر، پتھروں پر جو نقش کر کے تحریریں تیار کی گئی ہیں انہیں کندہ تحریریں کہتے ہیں۔ اور اس وقت کی قدیم کتابیں، دستاویزات، راجہ مہاراجاؤں نے آپس میں جو لکھے گئے خطوط، ان سے ہمیں جو معلومات ملتی ہے یہ تحریری ماخذ میں آتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے زبانی ماخذ۔ زبانی ماخذ میں چکی کے گیت، لوک گیت، لوک کہانیاں اور قصے کا شمار ہوتا ہے، یعنی قدیم زمانے میں جو عورتیں چکی پیستے وقت جو گیت گاتی تھی، آپس میں لوگ جو گیت گاتے تھے، لوک گیت، لوک کہانیاں اور قصے، ان سے جو معلومات ملی ہے وہ زبانی ماخذ میں آتی ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ کاربن 14 یعنی کاربن 14، اس طریقے سے 60,000 سال تک کی قدیم اشیاء کی عمر کا تعین کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اس طریقے کو ویلارڈ لیبی نامی سائنسدان نے بنایا ہے۔ اس سائنسدان کی پیدائش 1908 عیسوی میں اور انتقال 1980 عیسوی میں۔ تو کاربن 14 یہ جو طریقہ ہے، تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، قدیم زمانے کی جو بھی ہمیں کھدائی کے دوران ہڈیاں، چیزیں یا باقیات ملی ہے تو ان کی ہم عمر معلوم کر سکتے ہیں، اور وہ بھی 60,000 سال پرانی تک اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی بھی ہم کاربن 14 اس طریقے سے عمر معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے میں کیا ہوتا ہے، جو قدیم اشیاء ملتی ہے اس کے اندر جو قدیم چیزوں میں جو کاربن 14 یہ جو عنصر موجود ہوتا ہے، اس عنصر کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کی عمر دریافت کر سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، نظریہ ارتقاء چارلس ڈارون نے پیش کیا۔ چارلس ڈارون نے نظریہ ارتقاء کو پیش کیا ہے۔ تو نظریہ ارتقاء یعنی کیا؟ قدیم زمانے میں جو جاندار ہوا کرتے تھے ان میں سے بہت سے جاندار آج دور حاضر میں نہیں ہیں، ان کی نسل نیست و نابود ہو گئی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جو ماحول میں قدرتی طور پہ تبدیلیاں ہوئیں تو ان تبدیلیوں سے وہ مطابقت نہیں کر پائے، اچھے سے ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ اور اس کی دوسری شکل کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ قدیم زمانے کے کچھ ایسے بھی جاندار ہیں جو اس وقت کی ماحول میں ہونے والی قدرتی تبدیلیوں سے مطابقت پر کر پائے اور ان کی نسلیں آج بھی دور حاضر میں موجود ہیں۔ تو اس نظریے کو ہی نظریہ ارتقاء کہتے ہیں، جسے چارلس ڈارون نے پیش کیا۔ آگے دیکھیے، جانوروں کے ارتقاء کے مراحل۔ تو جانوروں کے ارتقاء کے 2 مراحل ہیں، پہلا ہے غیر فقری جاندار اور دوسرا ہے فقری جاندار۔
تو غیر فقری جاندار یعنی جن کی پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، مثلا گونگا۔ اب آگے دیکھیے فقری جاندار، جن کی پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے انہیں فقری جاندار کہتے ہیں۔ اب فقری جاندار میں اور کچھ اس کی ذیلی قسمیں ہیں، جیسا ہے آبی حیوانات، یعنی پانی کے اندر جو حیوانات رہتے ہیں، مثلا مچھلی۔ دوسرا ہے جل تھیلے، پانی اور خشکی پر زندگی بسر کرنے والوں کو جل تھیلے کہتے ہیں، یعنی ایسے جاندار جو پانی میں بھی زندہ رہتے اور خشکی میں بھی زندہ رہتے، یعنی دونوں جگہ پر وہ زندگی بسر کرتے، جیسا مثال کے طور پر مینڈک۔ اس کے بعد ہے پرندے، اور چوتھا ہے رینگنے والے جیسا کہ سانپ، اور پانچواں ہے پستانی۔ تو پستانی کسے کہتے ہیں؟ پستانی یعنی دودھ پلانے والے جانور کو پستانی کہتے ہیں، اور فقری جانوروں کے گروہ میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ مرحلہ یعنی پستانی جانور ہے، اور پستانی جانور جیسے گائے، بھینس وغیرہ۔ آگے دیکھتے ہیں ہومو ارکٹس یعنی سیدھی پشت والا انسان۔ سیدھی پشت والے انسان کو تاریخ میں ہومو ارکٹس کہتے ہیں۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ ان بر اعظموں میں سیدھی پشت والے انسان کے باقیات اور ہتھیار دستیاب ہوئے ہیں۔ عقل مند انسان کو ہومو سیپینس کہتے ہیں، اور عقل مند انسان کو یورپ میں کرومنان کہتے ہیں، یعنی جو قدیم زمانے کا جو عقل مند انسان ہے، جو تاریخ میں ہم عقل مند انسان کو ہومو سیپینس اس نام سے جانتے ہیں، اور یورپ میں اسی عقل مند انسان کو کرومنان کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، موروثی خصوصیات کا مطالعہ کرنے والی سائنس کو جینیات یعنی کہ جینیٹکس کہتے ہیں، یعنی کہ جاندار میں جو موروثی خصوصیات ہوتی ہے، موروثی خصوصیات یعنی کہ ایک جاندار سے دوسری جاندار میں جو وراثتی خصوصیات منتقل ہوتی ہے، تو یہ جو مطالعہ ہوتا ہے تو اس سائنس کو جینیات یعنی جینیٹکس کہتے ہیں۔ پتھر کے زمانے، پتھر کے زمانے کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے: پتھر کا قدیم زمانہ، دوسرا پتھر کا وسطی زمانہ، اور تیسرا ہے پتھر کا جدید زمانہ۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے پتھر کا قدیم زمانہ۔ پتھر کے قدیم زمانے میں ضرب لگا کر ہتھیار بنائے جاتے تھے، یعنی کیا کرتے تھے اس وقت کے انسان، گول گول پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر ضرب دے کر مار کر ان کے ٹکڑے کرتے تھے، اور پھر ہتھیار کے طور پر انہیں استعمال کرتے تھے۔ پتھر کے زمانے کے انسان کے باقیات افغانستان، سری لنکا اور مہاراشٹر میں ناسک کے قریب گنگاپور، نیواسا کے قریب چرکی میں ملتے ہیں، یعنی اس وقت کا جو قدیم انسان تھا پتھر کے زمانے کا، تو اس انسان کے باقیات افغانستان، سری لنکا اور ہندوستان میں مہاراشٹر کے قریب، مہاراشٹر میں ناسک کے قریب گنگاپور میں اور نیواسا کے قریب چرکی میں ملتے ہیں۔ تو پتھر کے قدیم زمانے کا جو انسان تھا وہ زیادہ تر شکار پر ہی منحصر کرتا، یعنی اس کی جو غذا تھی وہ شکاری تھی، شکار کر کے ہی وہ جانوروں کا گوشت کھایا کرتا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے پتھر کا وسطی زمانہ۔ لکڑی یا ہڈی میں کھانچا بنا کر اس میں پتھر کی چھوٹی بلیڈ لگا کر ہتھیار بنایا کرتے تھے، یعنی اس وقت کے یعنی پتھر کے جو وسطی کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، لکڑی یا ہڈی میں کیا کرتے تھے، کھانچا تیار کرتے تھے اوپر، اور اس کھانچے میں کیا کرتے تھے، چخمق کے پتھروں، تیز پتھروں کے ٹکڑے، باریک باریک نوکیلے ٹکڑے اس میں لگاتے تھے۔ اس سے ہتھیار بہت نوکیلا اور تیز بنتا تھا، اور دوسری خاص بات یہ بھی تھی کہ ہتھیار ہلکا رہتا تھا جسے چلانے میں آسانی ہوتی تھی۔ اس کے بعد یہ بھی ہے معلومات ہے اس میں کہ شکار، مویشی اور قدرتی فصل کا استعمال کرتے تھے، یعنی پتھر کا جو وسطی زمانے کے لوگ تھے وہ شکار بھی کرتے تھے، مویشی بھی پالتے تھے، اور جو قدرتی فصل اگتی تھی ان کا بھی استعمال غذا کے طور پہ کرتے تھے۔ بھارت میں باقیات۔ اب دیکھیے پتھر کا جو وسطی زمانے کے لوگ تھے ان کے باقیات بھارت میں راجستھان میں باگور کے علاقے میں، مدھیہ پردیش میں بھیم بیٹکا کے علاقے میں، گجرات میں لان گنج کے علاقے میں، اور مہاراشٹر کے جلگاؤں ضلع میں پاٹنہ کے علاقے میں ان کے باقیات ملتے ہیں۔ اب دیکھیے پتھر کا جدید زمانہ۔ تو اس زمانے میں گھس کر چکنے کیے ہوئے پتھر کے ہتھیار تیار کرتے تھے، یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے، پتھر کے جدید زمانے کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے،
پتھروں کو چکنا کرتے تھے، گھستے تھے اور اس کی مدد سے ہتھیار بناتے تھے۔ کھیتی کرنا، مویشی پالنا طرز زندگی کا معمول بن گیا تھا۔ یعنی جو پتھر کا جو جدید زمانے کے لوگ تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کھیتی کرتے تھے، مویشی پالتے تھے اور اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ یعنی اب یہ لوگ شکار نہیں کر رہے تھے، یعنی ان کا جو کھانے پینے کی جو چیزیں تھی، ان کی جو غذا تھی وہ زراعت اور مویشی پر ہی منحصر تھی۔ ان کے واقعات ہندوستان میں گنگا کی وادی میں اور جنوبی ہندوستان میں ملتے ہیں۔ یعنی یہ جو پتھر کے جو جدید زمانے کے لوگ تھے، ان کے واقعات ہندوستان میں گنگا ندی کی وادی میں اور جنوبی ہندوستان میں ملتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے تعلیمی ویڈیو کے ساتھ۔